سے کام کیا تھا، اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے بھی بزدلانہ کارروائی کی ہے۔ میزائل داغے ہیں، حملے میں بزرگ شہید کے 2 جہاز گرا دیے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق پاک فضائیہ کے جو یہ 2 السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ نے تھمبنیل سے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ ابھی تک یہ ٹاپک جو ان سے بہت ہی زیادہ ہیٹ پکڑ چکا ہے لاسٹ 24 آور کے اندر۔ یہ جو حملہ انڈیا نے کیا ہے اور یہ جو اپنا روایتی انداز بزدلانہ انڈیا نے اپنایا ہے، اس میں ہمیں کوئی شاکنگ نیوز نہیں لگی، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ انڈیا جب بھی حملہ کرے گا اسی طرح کی کوئی بزدلانہ حرکت کرے گا۔ لیکن میں آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ دے دوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جرنلسٹ کی بھی، یوٹیوبرز کی طرف سے بھی اور ہمارے میڈیا کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آیا اس بات کے اوپر، جو کہ اس نے ابھی تک پاک آرمی کو سپورٹ کیا ہے، اور ہم سب ابھی تک، ہماری پوری نیشن، ہماری پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ ہے۔ پاکستان آرمی نے جو کارنامہ کل سر انجام دیا اور جو منہ توڑ جواب انڈیا کو دیا ہے، وہ اس قدر طریقے سے دیا ہے کہ ان کو اچھا خاصا پیسوں کا بھی نقصان ہوا، اچھا خاصا مالی نقصان بھی پہنچا ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ کی طرح رات کے اندھیرے کے اندر پیٹھ پیچھے حملہ کیا اور ایئر اسٹرائک کی پاکستان کے مختلف جگہوں پہ۔ تقریباً 9 ایسے مقامات بتائے جا چکے ہیں جہاں پر ایئر اسٹرائک کی گئی، اور اس کے رزلٹ کے اندر ابھی تک 36 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے اور کافی سارے لوگ زخمی بھی ہیں۔ اب جو 36 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا، اس چیز کا بھروسہ پوری قوم کو ہمارے ڈیفنس سسٹم سے ہے کہ ڈیفنس سسٹم اس چیز کا بدلہ لے گا۔ انڈیا جتنا مرضی کہتا رہے کہ جی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، بی جے پی اور اس کا خریدا ہوا میڈیا جتنا مرضی شور مچاتا رہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہمارے سارے فائٹر جیٹس سیف ہیں، ہمارے سارے فوجی سیف ہیں، کیا یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ان لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے؟ کیا اتنی ہی اندھی ہے ساری دنیا کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان نے اب تک تقریباً 5 جیٹس انڈیا کے گرا دیے، اور ان کا ایک ہیڈ کوارٹر بھی گرا دیا کشمیر کے اندر۔ اور جب اس گیدڑ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ پاکستان کی آرمی نے اتنی جلدی رسپانس کیا ہے اور ہمارے 5 کے قریب جیٹس گر چکے ہیں اور ہماری متعدد پوسٹ تباہ کر دی گئی ہیں، تو سفید جھنڈے لہرائے گئے ان کی آرمی کے جوانوں کی طرف سے کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہم سرنڈر کر، ہمیں لاشیں اٹھانے دی جائیں، کیونکہ مسلسل فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ یہاں سے مکمل طور پر پاکستان آرمی نے پاکستان کے بارڈرز کو، LOC کو مکمل طور پر ڈیفینڈ کیا اور پر وقت کارروائی کرتے ہوئے اپنے پاکستان کو، ملک کو سیف رکھا۔ اب انڈیا کے مطابق یہ ایئر اسٹرائک کیوں کی گئی؟ انڈیا کے مطابق یہ ایئر اسٹرائک کی گئی ٹیررسٹ کے اڈوں پہ۔ اب میں یہاں پر ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ایک گھر کے اندر کوئی ٹیررسٹ موجود ہو یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اس گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا، باہر والوں کو زیادہ پتہ ہوگا۔ پاکستان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ رہتا ہے، اور انڈیا کے مطابق جن لوکیشنز پہ انہوں نے ایئر اسٹرائک کیا وہاں پر سویلینز تھے، وہاں پر مسجدیں، انہوں نے مسجدوں کو اٹیک کیا، اللہ کے گھر کو اٹیک کیا، انہوں نے انٹرنیشنل وار رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ میں یہاں پر ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اب UN نیشنز کو نظر نہیں آتا؟ کیا اب امریکہ کو نظر نہیں آتا؟ میں بھول گیا تھا کہ آپ لوگوں کو تو اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا وہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بڑی کلیئر کٹ بتا دوں کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم، ہماری پاک آرمی، ہمارے پاکستان کی ساری قوم اتنا پانی رکھتی ہے کہ آپ کو اچھا خاصا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے، اور اس نے ہمیشہ دیا ہے۔ ہمیشہ سب سے پہلے انڈیا آ کے انگلی کرتا ہے، گلی کے بڑے بچوں کو چھیڑتا ہے، اور جب بڑے بچے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان اب آؤ نا ذرا سیدھے ہو کے لڑو میرا ہمارے ساتھ، تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ رات کو بھی اس نے اسی طرح کی حرکت کی کہ پہلے آ کے خود انگلی کی اور اس کے بعد بھاگ گیا۔ یہاں پہ میں انڈیا کو ایک اور پیغام دے دوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام نے کبھی بھی جنگ کو پسند نہیں کیا، لیکن اللہ کا بڑا کلیئر حکم ہے، تو اگر تم لوگوں پر جنگ مسلط ہو جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، جہاں ملے ان کی گردنوں پہ وار کرنا ہے، اور تب تک نہیں رکنا جب تک آخری گردن تم اڑا نہ دو۔ انڈیا کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اپنی طرف سے تو ہمیں توڑنے کی پوری کوشش کی، لیکن پاکستان کے اندر چاہے جتنے مرضی مسئلے ہوں، ہم آپس میں جتنے مرضی دفعہ لڑتے ہوں، لیکن ہم ہمیشہ ایک ہیں باہر والے دشمن سے لڑنے کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، انڈیا ہو یا کوئی بھی ہمارا دشمن ممالک میں۔ ابھی تک خیر کوئی اور ہے نہیں، صرف ابھی آپ ہی ہیں جناب۔
پہلے بھی جب ابھینندن والا معاملہ ہوا تھا تو ہم نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے نیبرز کی طرح جواب دیا تھا، ہم نے ابھینندن کو لٹا دیا تھا، لیکن آپ اپنے اوچھے ارکنڈوں سے باز نہیں آئے۔ ڈی جی ایس پی آر نے اور بھی 2-3 چیزیں واضح کی کہ ان کے ایجنسیز کے لوگ ہم نے پاکستان کے اندر گرفتار کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جیلم کے اندر ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے دکھایا کہ ایک بندہ جو جیلم کے اندر فرضی آئی ڈی کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا، را کا ایجنٹ تھا، اس کو گرفتار کیا، اور اس کی ساری بریف انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر دی۔ پاکستان قوم سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جناب آپ سب اس ٹائم یونائٹ ہیں، اور آپ کی اس یونٹی کی وجہ سے اس دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ سیدھے طریقے سے آ کے لڑ سکے۔ یہ ہمیشہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے وار کرے گا۔ آج اگر ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا ہے اور ہم یونائٹ ہو گئے ہیں، ہم اپنی آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یونائٹ ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی کافر ہم مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ اس سب کے بعد اب انڈیا اسرائیل سے پوری مدد مانگ رہا ہے، اب لوگوں کے ترلے کر رہا ہے کہ جا کے کہ پاکستان کو کسی طرح روک لیا جائے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہم لوگوں سے لڑ سکو تو پنگا لیتے کیوں ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے طیارے اتنے پائیدار نہیں ہیں کہ ہمارے تھنڈرز کے سامنے ٹک سکیں، چلیں ہم طیاروں کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم جیٹس کو ذرا، ہم مشینری کو، ایمونیشن کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم جذبے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے تو سارے سپاہی بھگوڑے ہیں، وہ تو اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے سپاہی ہمیشہ، ہمارے جوان ہمیشہ سینہ تان کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آؤ چلاؤ گولی۔ ابھی تو یہ جوانوں کی بات ہے، ابھی تو آپ کو پاکستانی قوم کے جذبے کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کس طریقے سے اپنے سینے کو آپ کے سامنے رکھ دے گی کہ آؤ چلاؤ گولی۔ سینہ تان کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ آؤ چلاؤ گولی۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا جہاں پہ پاکستانی قوم کے کچھ لوگوں نے، سویلینز نے اپنے اوپر بم باندھ کے آپ کے ٹینکوں کے نیچے گھس کے آپ کو اڑا دیا تھا۔ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اور آپ نے جو بری حرکت یہ کیا ہے، جو انٹرنیشنل وار رولز کو تباہ کیا ہے، ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں کہ آپ نے سویلینز کی بستیوں کے اوپر جا کے، سویلینز کے ایریا کے اوپر جا کے ایئر اسٹرائک کی ہے، جبکہ انٹرنیشنل وار رول یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے، اول تو حد امکان کوشش ہو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ بنے۔ اگر کوئی وار اسٹیٹ میں آ ہی گیا ہے تو آپ نے ڈیفنس سسٹم سے لڑنا ہے، آپ نے سویلینز کو کچھ نہیں کہنا یا ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا۔ اور آپ نے ہماری مسجدوں کے اوپر اٹیک کیا، زیادہ تر مسجدیں تھیں۔ شاید آپ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان آرمی سو رہی ہے یا پاکستان کے قوم سو رہی ہے۔ آپ کو اس چیز کا جواب اسی وقت مل گیا تھا جب مرید کے اندر آپ نے ایئر اسٹرائک یا جو میزائل گرایا، ودن 10 منٹس وہاں پہ جو ہجوم اکٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی تیار ہیں، پاک آرمی ہمیں ابھی اشارہ کرے، ہم اپنے سینے حاضر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں اور دشمن کو بتا دیں گے کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں، ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی بخوبی آتی ہے۔ ابھی تو 36 لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے کتنے شہید ہوں گے، لیکن آپ نے اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو اس چیز کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ آپ کو جواب کس طرح کا ملے گا۔ ابھی تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے صرف اپنا ڈیفنس کیا، اور اب باری ہماری ہے، اب باری ہمارے ریٹیلیٹ کرنے کی ہے۔ اور جس ٹائم آپ نے یہ ایئر اسٹرائک کی تھی، اس ٹائم ہمارے ایئر اسپیس کے اندر تقریباً 52 فلائٹس موجود تھیں جو کمرشل تھیں، جس کے اندر پیسنجرز تھے، سویلینز تھے۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، ولاگرز کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل ولاگرز کے سامنے ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ آپ کے منہ پہ آپ کی چپیٹ پڑی ہے، ہمیشہ آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آج بھی جب آپ جتنا مرضی آپ کہتے رہے کہ آپ کے طیارے بالکل سیف ہیں، ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا نے کور کر لیا کہ انڈیا کو کتنا نقصان ہوا۔ تو اگر آپ کو اور شوق ہے نقصان کروانے کا تو ہم تیار ہیں۔ یہاں پر میں اپنے پاک آرمی، اپنے ڈیفنس سسٹم کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اپنی پاک ایئر فورس کو، پاک نیوی کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، جس نے پاکستان کی قوم کا بھروسہ، اعتماد برقرار رکھا ہوا ہے کہ وہ جب بھی رات کو سوئیں تو بے خبر ہو کے سوئیں، ان کو اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ کوئی گیدڑ، کوئی ڈرپوک انسان پیچھے سے وار کرے گا تو ان کی آرمی سو رہی ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ ان کی آرمی جاگ رہی ہے، اور ان کی آرمی نے، ان کے ڈیفنس سسٹم نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ جواب بھی دیے۔
اور میں یہاں پر ایک اور چیز پاک آرمی کو، ایک پیغام اور پاک آرمی کو دینا چاہوں گا. اوبویسلی میڈیا پہ بہت زیادہ اس چیز کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے. چاہے کچھ ہو جائے، پاکستان کے سارے جوان، پاکستان کے بچے، بوڑھے لوگوں کے اندر اتنا زیادہ جذبہ ہے کہ وہ سب پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی ایک آواز پہ حاضر. اور انڈیا کو میں ایک اور بات بڑی کلیئر کٹ بتا دوں کہ آپ نے اس قوم سے پنگا لیا، آپ نے اس قوم کو للکارا ہے، اس سوتے ہوئے شیر کو چھیڑا ہے کہ جو اپنی جانیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں. وہ تو آئے ہی شہید ہونے. اور جہاں پہ بات شہادت کی آ جائے، جہاں پہ بات اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کی آ جائے، تو پوری پاکستانی قوم ہمیشہ حاضر ہے. ابھی بھی سٹل ہم وار سٹیٹ کے اندر ہیں اور ابھی بھی اگلے 48 آورز بہت زیادہ کرٹیکل ہیں. اور ان دی اینڈ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان آرمی کو اللہ اپنے دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہنے کی، ہماری حفاظت کرنے کی ہمت توفیق اللہ ان کو دے. اور پوری پاکستانی قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.